قبلہ پیر صاحب، جو ورثہ آپ نے امام زین العابدین سے لیا اور امت تک بھی منتقل کیا، ان میں ایک حضرت امام زین العابدین کا زہد و تقوی اور عبادت اور ان کا ذوق عبادت بھی ہے. تو یہ جو شان ہے حضرت امام زین العابدین کی، کس طرح ریفلیکٹ ہوتی ہے حضرت امام باقر کی شخصیت سے؟ اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں. جی، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے تذکرہ میں یہ بات تقریباً سبھی تذکرہ نگاروں نے لکھی کہ آپ کثرت عبادت آپ کا شغف تھا. جیسے زین العابدین کا لقب حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا، اور شب و روز میں 1000 مرتبہ نفل ادا کرنا یہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کا مبارک عمل تھا، اور پھر آگے سبھی ہستیوں نے اس کو نبھایا. سبحان اللہ. اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا تو اور زیادہ اس میں ان کی رغبت اور ان کا شغف تھا عبادت کا اور یاد شہدائے کربلا کی. اور اس سب کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم چیز یہ میں عرض کروں کہ ان کی ذات مبارک نے اپنے دور میں قرآن حکیم کی تفسیر، حدیث مبارک، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے حدیث مبارک اور فقہ کے مسائل جتنے آپ کی خدمت میں پیش ہوتے تھے وہ بھی آپ، یعنی یہ نہیں کہ فقط غم شہدائے کربلا میں وہ مغموم رہتے تھے، بلکہ فعال سماجی زندگی بھی آپ نے گزاری. بلکہ جو ان کی اپنی ایک ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو بھی خوب اپنی پورے عمدہ طریقے سے نبھایا. اور اسی طرح حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مبارک زندگی کو جس شخصیت نے 35 سال اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہو اور ان کے سامنے ان کے معمولات ہوں، وظائف ہوں، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر شان بیان کریں تو وہ اپنی ذمہ داری سے کبھی بھی غافل نہیں ہو سکتے. ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کا جیسے کسی شخصیت میں کوئی ایک نمایاں وصف ہوتا ہے اور نمایاں وصف کا تذکرہ ہمیں زیادہ ملتا ہے، دیگر اوصاف جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا مخفی رہتے ہیں چونکہ نمایاں وصف پہ گفتگو، اس پہ لٹریچر زیادہ ملتا ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا نمایاں وصف تو وہ حلقہ درس اور اسلام کی پہلی یونیورسٹی جو آپ نے مدینہ منورہ میں قائم کی، اور حضور علیہ السلام کے مبارک دور کی وہ صفحہ کی یادوں کو پھر سے تازہ کیا، اور تشنگان علوم آپ کی خدمت میں پوری دنیا سے حاضر ہوتے تھے، اور آپ ان کو ہر طرح کا علم جو تھا وہ عطا فرماتے، اور شاگرد بدلتے تھے، سائل بدلتے تھے، استاد اور دینے والا چشمہ ایک ہی ہوتا تھا. لوگ آتے تھے اپنی اپنی پیاس آپ کے پاس آ کر بجھاتے تھے، اور دن خلق خدا کی اس طرح حاجت براریاں کرنے میں گزرتا تھا اور رات اپنے رب کے حضور سجود و قیام میں گزرتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا تعلق باللہ اور تعلق بالرسالت مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی آدمی کا مسلح عبادت پر دل لگتا ہے. جتنا تعلق کمزور ہو تو اس طرف دل نہیں لگتا، جتنا تعلق مضبوط ہوتا ہے، جس چیز سے تعلق مضبوط ہوتا ہے آدمی اس کا ہی ذکر کرتا ہے، اسی کی یاد میں رہتا ہے، اسی کی طرف اس کی فطری رغبت ہوتی ہے. تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی فطری رغبت بھی عبادات اور دن روزے کی حالت میں گزرنا اور رات مسلح عبادت پر گزرنی اور تشنگان علوم کی پیاس کو بجھانا آپ کا خاصہ تھا. اور دیکھیں جس درسگاہ نے امام جعفر الصادق جیسی شخصیت، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بھی آپ سے اکتساب فیض کرنے والوں میں ہے، جہاں جس درسگاہ سے اس قدر عظمت والی شخصیات علوم جو ہے وہ حاصل کر رہی ہیں، اور آپ کے جانشین حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام آپ سے تربیت پا کر پھر آگے چل کے وہ اس کو اور وسعت دیتے ہیں اور پوری دنیا اسلام میں آپ کا فیض جو ہے وہ پہنچتا ہے. تو گویا یہ وہ شخصیات ہیں جن کے در دولت سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں جاتا. اچھا، ایک سخاوت ہمارے ہاں عام طور پر ایک سخاوت جو ہے وہ
پیسے کا دینا یا دسترخوان مالی طور کی پہ مدد وسعت، کرنا، مالی طور پہ مدد کرنا، دسترخوان کی وسعت، اس کو عام طور پر سخاوت تصور کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ یہ سخاوت کی ایک بہترین قسم ہے، اور یہ تمام ائمہ اہل بیت اطہار میں، بالخصوص حضرت امام محمد باقر علیہ السلام میں بھی یہ صفت موجود تھی۔ وہ جو 4000 سے زیادہ روزانہ شاگرد حاضر ہوتے تھے، ان کا کھانا پینا بھی تو کسی کے ذمہ ہوتا تھا، اور وہ جس اپنے استاذ گرامی کی بارگاہ سے فیضیاب ہوتے تھے علم کے ساتھ ساتھ، ان کے دسترخوان سے بھی استفادہ کرتے تھے، اور پھر دور و نزدیک سے آنے والے لوگ بسا اوقات اپنے زاد راہ کے طور پر بھی آپ سے فیضیاب ہوتے کہ واپسی کے سفر کے لیے کچھ چاہیے۔ اور یہ تو واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، یہ تو اس گھرانے کے فرد فرید تھے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، جس گھرانے سے کبھی نہ ہی نہیں ہوتی، جن کے جد اعلیٰ کی شان یہ ہے کہ سوائے کلمہ طیبہ کے کبھی نہ کہی ہی نہیں گئی۔ تو اس امام محمد باقر علیہ السلام کی جود و سخا کا، عبادت کا، زہد و تقویٰ کا، گویا اپنے وقت میں آپ کی مثل پوری انسانی کائنات اور دنیا اسلام میں کوئی دوسری شخصیت نہ تھی۔ آپ نمایاں ترین اور ممتاز ترین ہستی تھے، اور لوگوں کے لیے آپ کی ذات مینارہ رشد و ہدایت بھی تھی۔ آپ کا کردار، آپ کا علم اور آپ کا عمل، سب کچھ لوگوں کے لیے ایک انتہائی معتبر اور ایک انتہائی محترم استعارہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے فرامین کو کیسے سمجھنا ہے، قرآن کے ارشادات کو کیسے سمجھنا ہے۔ جیسے آپ نے بھی اور ڈاکٹر جامی صاحب نے وہ طاغوت کی وضاحت حضرت کشف المحجوب کے حوالہ سے کی کہ وہ طاغوت دراصل ہے کیا، یعنی ہر وہ چیز جو تجھے اپنے محبوب حقیقی کے قرب اور وصال اور اس کے مشاہدہ جمال سے غافل کرتی ہے، ہر وہ چیز تیرے لیے طاغوت ہے۔ یعنی یہ کتنی جامع تفسیر ہے، جو ظاہر کا بھی عطا کرتا ہے اور باطن کا بھی کرتا ہے، یعنی کتنی جامع تفسیر ہے۔ ایک یہ نا کہ ہم کہیں یہ چیز طاغوت ہے، یہ چیز تیرا نفس طاغوت ہے، تیرا ہر وہ چیز جو تجھے مشاہدہ حق کے لیے دور کرے وہ تیرا طاغوت ہے۔ اس میں بے جا اولاد کی محبت بھی آ گئی، کوئی بھی چیز آ گئی انسان کی، وہ ساری اتنی جامع تفسیر یہ صرف آغوش یہ خانوادہ نبوت کی پروردش سے ممکن ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ عام آدمی کی فہم و فراست یہاں تک نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔